سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وسلسلۃ الشیاطین کہ رمضان المبارک میں سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں مسلمان؟ اس کے کئی جوابات محدثین کرام مفسرین اعظام نے دیے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ انتہائی سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، چھوٹے موٹے شیطان کمزور درجے کے وہ آزاد رہتے ہیں، اور ہم جیسے کمزور ایمان، کمزور جسم، کمزور معیشت کے مالک مسلمانوں کے لیے یہ چھوٹے موٹے شیطان ہی کافی ہیں گمراہی کی طرف لے جانے کے لیے، اس لیے کہ ہم معاشی طور پر کمزور ہیں اور زندگی ہم شاہانہ گزارنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہمارے پاس اسباب و ذرائع نہیں، تو پھر ہم دھوکہ فریب فراڈ کرتے ہیں تاکہ شاہانہ زندگی بسر کر سکیں۔ تو ایک جواب یہ ہے کہ بڑے شیاطین قید ہوتے ہیں، چھوٹے شیطان کھلے ہوتے ہیں۔ دوسرا کہ نفس کا بہکاوا، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی لغفور رحیم۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے پروردگار میں نفس سے بری نہیں ہوں، یہ نفس مجھے گناہ پر ابھارتا ہے، کوشش کرتا ہے مجھے گناہ کی طرف لے جانے کی۔ تو ہمارا نفس تو ہے ہی نفس امارہ، وہ ہم اتنے نیک بنے نہیں کہ ہمارا نفس لوامہ ہو، پھر یہی ہمارا نفس ہم اپنا مراقبہ کریں، محاسبہ کریں، اصلاح کریں اور یہ نفس مطمئنہ بن جائے۔ ادھر تو ہم جاتے نہیں، اس لیے ہمارا نفس ہمیں برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے رمضان المبارک میں بھی۔ تیسرا جواب کہ بری عادتیں، بری خصلتیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں، ہم جو کسی طرح کے کسی بھی ماحول سے متاثر نہیں ہوتے، ہمارے دل پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا، جو بری عادتیں ہم نے اپنا لی ہے، ہر قسم کے حالات میں ایک ہی ڈگر پر ہم چل رہے ہوتے ہیں، یہ وجہ بھی رمضان المبارک میں ہمیں 100% نیکی کی طرف نہیں آنے دیتی۔ اور ایک چھوٹے شیطانوں کا کھلے ہونا، دوسرا نفس کا بہکاوا، تیسرا بری عادتیں، خبث باطن، اور چوتھی وجہ برے لوگوں کی مجلس اور محفل کو اپنانا، انہی کے ساتھ رہنا۔ لیکن میں گزارش کرتا چلوں، اگر کوئی نیک نہیں بن رہا، اس میں تقوی پیدا نہیں ہو رہا رمضان المبارک میں بھی، تو وہ دوسروں کو الزام نہ دے کہ ان لوگوں کی وجہ سے میں بھی گناہ کر رہا ہوں کہ یہ برے ہیں۔ ارے کسی دوسرے کو برا نہ کہیے، اپنے بارے میں سوچئے۔ وَفِيكَ عُيُوبٌ وَلِلنَّاسِ أَعْيُنٌ، اے دوسروں کے عیب تلاش کرنے والے، تجھ میں بھی عیب موجود ہیں اور لوگوں کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھیں موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں عام شیطانوں کا مقابلہ کرنا ہوگا، اپنے نفس کو کنٹرول اور قابو میں لانا ہوگا، بری عادتوں کو چھوڑنا ہوگا، اور جو بھی نیک شخص نظر آئے، وہ کسی بھی اس کا تعلق جماعت سے ہو، مسلک سے ہو، جس بھی وہ گروہ سے اس کا مسلمانوں کے گروہ سے اس کا تعلق ہو، ہمیں اس کی محفل کو اپنانا چاہیے۔